کہ ہم آج تک قرآن کو اپنی زندگیوں میں مرکزی حیثیت دینے پر تیار ہی نہیں ہوئے۔ ہم نے قرآن کو سوائے دم درود کی کتاب کے، ثواب دورین کی کتاب سے، جنتر منتر سے یا اسے غلاف میں اونچی جگہ لپیٹ کر رکھنے سے تقدیس کے علاوہ کچھ طرح کا کوئی رول دیا ہی نہیں ہے۔ ان کو یہ کتاب اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ یہ نمازیں پڑھتے رہیں، تسبیحیں کرتے رہیں اور خانقاہوں کو سجاتے رہیں اور ان کی بہنوں کو، ان کی ماں کو کوئی اٹھا کر لے جائے، ان کی عزتیں لوٹتا رہے، ان کے بچوں کو مارتا رہے، ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ قرآن اس لیے نہیں دیا گیا تھا۔ سائنس جو ہے وہ بہت پیچھے ہے، قرآن بہت آگے ہے۔ قرآن حکمران ہے، سائنس اس کی محکوم ہے۔ قرآن کتاب تخلیق ہے، میرے خالق کی کتاب ہے۔ سائنس کتاب تحقیق ہے۔ کتاب تخلیق خالق کی کتاب اپنی جگہ پر قائم رہے گی۔ اس نے جو کچھ بھی بیان کیا وہ حرف آخر ہے، وہ ہر طرح سے حرف آخر ہے، لیکن کتاب تحقیق بدلتی رہی ہے، بدلتی رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ ایک ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی میرے ساتھ کسی دوست نے، وہ ہنسی ٹی وی کی جانب سے بنائی گئی تھی، اور انہوں نے بار بار میرا کلپ دکھا کے مجھے ہدف تنقید کا نشانہ بنایا، اور طرح طرح کے الزامات بھی لگائے، گمراہ بھی کہا، اور جس طرح جو المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا وہ سارا کچھ انہوں نے کیا۔ اور مجھے افسوس اس بات پہ ہوا کہ وہ ایک پڑھا لکھا بندہ لگ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا وہ کون ہے، لیکن بہرحال اپنے انداز گفتگو سے وہ ایک پڑھا لکھا بندہ لگ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گریب نہیں کر سکا آئیڈیاز کو۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہی ہمارا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا، کہ ہم آج تک قرآن کو اپنی زندگیوں میں مرکزی حیثیت دینے پر تیار ہی نہیں ہوئے۔ ہم نے قرآن کو سوائے دم درود کی کتاب کے، ثواب دورین کی کتاب سے، جنتر منتر سے یا اسے غلاف میں اونچی جگہ لپیٹ کر رکھنے سے تقدیس کے علاوہ کچھ طرح کا کوئی رول دیا ہی نہیں ہے۔ دراصل یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، جو خالق کائنات ہے اس نے کلی اور آخری طور پر کامل کر کے اپنے نبی محمد مصطفیٰ پر اس لیے نازل کی تھی کہ میرے اس محبوب رسول کو ماننے والے میری اس دنیا پر حکمرانی کریں، اور اس کتاب کے ذریعے سے حکمرانی کریں۔ اور یہ انداز حکمرانی کے لیے یہ کتاب ان کو دی گئی تھی، ان کو محکومیت کے لیے نہیں دی گئی تھی۔ ان کو یہ کتاب اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ یہ نمازیں پڑھتے رہیں، تسبیحیں کرتے رہیں اور خانقاہوں کو سجاتے رہیں، اور ان کی بہنوں کو، ان کی ماں کو کوئی اٹھا کر لے جائے، ان کی عزتیں لوٹتا رہے، ان کے بچوں کو مارتا رہے، ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ قرآن اس لیے نہیں دیا گیا تھا۔ قرآن اور دین اس لیے آیا تھا کہ اس دنیا میں اس کے ماننے والے حکمران بن کر رہیں۔ یہ جتنی لعنت، جتنی ذلت آج ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے، یہ 500-600 سال کی جو بہیمانہ تشدد ہمارے اوپر ہوا ہے، آپ تصور کریں کہ اگر سائنس اور ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہوتی تو کیا 1990 سے لے کر 2025 تک کے جو 35 سال بنتے ہیں، 5 کروڑ مسلمان مار دیے ان عیسائیوں اور یہودیوں نے، اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ یہ اگر قرآن کی طرف ہم مائل ہوتے تو ہم یقیناً سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر چکے ہوتے۔ میں آپ کو اس کی چند مثالیں دیتا ہوں۔ انہوں نے سب سے پہلا یہ الزام لگایا کہ جی آج یہ سائنس کی بنیاد پر پورٹل کر رہے ہیں کہ قرآن میں ہے، کل کو اگر سائنس اس بات سے مکر جائے یا اور کوئی نتیجہ نکلے تو پھر یہ کہاں کھڑے ہوں گے۔ انتہائی جاہلانہ بات ہے، انتہائی جاہلانہ۔ سائنس جائے باہر میں۔ میں نے لاسٹ ویڈیو جو کی تھی وہ میں نے کی ہی اس موضوع کے اوپر تھی کہ انٹر یونیورس ٹریولنگ اور ان کے راستے کیا ہیں۔ اسی کو انہوں نے ہدف تنقید کا نشانہ بنایا۔ اور میری ویڈیو پہ ہر پہ جو سائنٹیفک موضوع پہ ہوتی ہے اس پہ کیپشن لگا ہوتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ بہت پیچھے ہے، قرآن بہت آگے ہے۔ قرآن حکمران ہے، سائنس اس کی محکوم ہے۔ قرآن کتاب تخلیق ہے، میرے خالق کی کتاب ہے۔ سائنس کتاب تحقیق ہے۔ کتاب تخلیق خالق کی کتاب اپنی جگہ پر قائم رہے گی۔ اس نے جو کچھ بھی بیان کیا وہ حرف آخر ہے، وہ ہر طرح سے حرف آخر ہے، لیکن کتاب تحقیق بدلتی رہی ہے، بدلتی رہے گی۔ اس لیے
میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں اور آپ پر یہ بات واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو جہلانہ بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مسلمان سارے سائنس اور ٹیکنالوجی کے پیچھے رہ گئے ہیں، اللہ نے تسخیر کائنات کا حکم کیسے کیسے عطا کیا اس امت کو، جس کو اس نے فراموش کر دیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سائنس کس طرح بدلتی رہی اور قرآن کس طرح اپنے مقام پر قائم رہا۔ جب قرآن نازل ہوا، اس کے نزول کا وقت 610 عیسوی سے لے کر 633 عیسوی تک لگا لیں، تو اس وقت فلکیات کے بارے میں، کاسمالوجی کے بارے میں، ایسٹرونومی کے بارے میں جو نظریہ سائنٹیفکلی دنیا پہ رائج تھا، وہ نظریہ تھا ٹولمی کا، جس کو عرب جو ہیں وہ بطلی موس کہتے ہیں۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ زمین جو ہے یہ ساکن ہے اور سورج اس زمین کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اسی نظریے پر سائنس قائم تھی، اور اس کے بعد جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہی، ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہی کہ کل یجری الی اجل مسمی، ایک دفعہ نہیں، تقریباً 8-10 مقامات پر، سورہ یاسین میں بھی یہ کہا، سورہ انبیاء میں بھی یہ کہا، بہت ساری صورتوں میں یہ لفظ آئے، کل یجری الی اجل مسمی، یا آیا کل یجری الی اجل مسمی، یعنی تمام کے تمام چل رہے ہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ تو اس وقت قرآن نے یہ نظریہ بیان کیا کہ کوئی ساکت نہیں ہے، جو سائنس یہ کہہ رہی تھی کہ زمین ساکت ہے اور سورج اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے، قرآن نے کہا نہیں، سب کے سب ہی چل رہے ہیں۔ بلکہ جس وقت کسی کو آربٹ کا میننگ بھی نہیں پتا تھا، جس وقت کسی کو آربٹ کی ماہیت حیت کا بھی نہیں پتا تھا، اس وقت قرآن نے آربٹ کا لفظ یوز کیا اور کہا کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے اپنے میدار میں تیر رہا ہے۔ اس سے آپ کو پتا چلا کہ قرآن نے ایک نیا نظریہ دیا، سائنس نے اس کو نہیں مانا، صدیوں تک ٹامک ٹوئیاں مارتی رہی سائنس، لیکن مسلمانوں نے اس کے اوپر کام شروع کیا تھا، اس لیے مسلمان فلکیات کی سائنس میں آگے نکل گئے تھے۔ اسی لیے شہنشاہ فرانس کو جو ہارون رشید نے تحفہ بھیجا تھا کلاک کا، وہ سائنٹیفک تھا، ایک اور انہوں نے اس کو معجزے کے طور پر، جادو کے طور پر لیا تھا۔ مسلمان سائنسز میں ترقی کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد جب دور غلامی شروع ہوا اور پھر یہ ملاؤں کے ہاتھ میں جب اسلام آ گیا اور انہوں نے اس کو چیر پھاڑ کر کے اس کی اہمیت ہی بدل دی، قرآن کا مقصد ہی بدل دیا، تو یہ پچھلے 500-600 سالوں میں یہ غفلت کی نیند سوئے رہے، یہ لڑتے رہے کہ رفع یدین کرنا ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے کہ نیچے ہے، آمین اونچی کہنا ہے، پیچھے کہنا ہے، عجیب و غریب قسم کی بدتمیزیاں، فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، اسی بات کے اوپر انہوں نے مذہب کو بنا دیا، دین کو مذہب بنا دیا اور اس جو اصل مقصد تھا اس سے ہٹا دیا۔ لیکن قرآن اپنی جگہ قائم تھا، کل یجری الی اجل مسمی۔ 1547 میں آ کر کوپرنیکس نے، آپ دیکھ لیں، تقریباً 900 سال کے بعد سائنس کو سجدہ کرنا پڑا، سجدہ کرنا پڑا سائنس کو قرآن کے آگے۔ کوپرنیکس نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہے، سن از اسٹیشنری، ارتھ از ریوالونگ اراؤنڈ دا سن۔ اب ایک نیا پنتیرا بدلا سائنس نے، لیکن قرآن پھر اپنی جگہ پر کھڑا تھا، نہیں نہیں، کل یجری الی اجل مسمی۔ کوپرنیکس نے کہا کہ سورج کھڑا ہے، زمین گھوم رہی ہے، قرآن نے کہا نہیں نہیں، کل یجری الی اجل مسمی، تمام کے تمام چل رہے ہیں۔ قرآن پھر اپنی صداقت پہ کھڑا تھا، اپنے مقام پر کھڑا تھا اور حق کے ساتھ یہ اعلان کر رہا تھا، لیکن کسی مسلمان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ لیبارٹریز میں ریسرچ کر کے اس کو ثابت کر دے۔ اس کے بعد کہیں بہت لیٹ جا کے 19 سینچری میں آ کے جب ہبل آیا تو پھر انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا اور وہ سجدہ ریز ہوئے میرے رب کے ایک جملے کے آگے، اور یہ کہنا پڑا کہ کل یجری الی اجل مسمی، کہ تمام کے تمام چل رہے ہیں، اس میں کوئی، اس کائنات میں کوئی ساکت نہیں ہے۔ یہ قرآن نے ان بہت پہلے کہہ دیا تھا، سائنس نے 19ویں، اور قرآن کے ماننے والے جو ہے اس پہ سوئے رہے، انہیں کوئی خبر ہی نہیں تھی، اس لیے وہ سب کے سب سپیس ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ ساری کی ساری ان کے ہاتھوں میں چلی گئیں، جس سے آج وہ تمہیں مار مار کے الو بنا رہے ہیں ہم سب کو۔ جب قرآن نازل ہوا اس وقت تخلیق حیات کے متعلق ایک فلسفہ تھا، جو ایک تھیری تھی جو ارسطو وغیرہ کے دور سے چلی آ رہی تھی، اور وہی سائنٹیفک مسلمہ اصول تھا، اور وہ تھا کہ حیات، لائف جو ہے یہ کریٹ ہوئی ہے 4 عناصر سے، ہوا، پانی، آگ، مٹی۔ تو اس سے یہ 4 عناصر سے، عناصر اربع سے کا یہ نظریہ تھا
کہ وہ کہتے تھے کہ حیات ان چار سے مل کر بنی ہے۔ قرآن آیا، میرے نبی کے ذریعے سے اللہ کریم نے اعلان فرمایا اپنے کلام میں کہ جاؤ جاؤ کام کرو جا کے، میں ہوں خالق، میں نے حیات بنائی ہے، مجھے پتا میں نے کس سے بنائی ہے۔ قرآن نے واضح طور پر یہ اعلان کیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ سائنس ٹامک ٹوئیاں مارتی رہی، کبھی 2 پہ آ جاتے، کبھی 3 پہ آ جاتے، کبھی 1 پہ آ جاتے، ان کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ یہ صدیوں کا سفر طے کیا انہوں نے، پتہ نہیں کتنے وسائل لگائے، لیکن جن کے پاس یہ تھیری کی صداقت جن کے پاس تھی، وہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے تھے، وہ تاج محل بنانے میں مصروف تھے، وہ شیعہ سنی کے فسادات میں، وہ ابو بکر اور علی کی عظمت میں الجھے ہوئے تھے۔ ان نحلوں کو، ان نجاروں نے ہمیں غلامی کے ان اندھیروں میں جکڑ دیا جس سے نکلنے کی آج ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ اس کو رزسٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، تو 1977 میں سر ولیمز جیمز نے، جن کو نوبل انعام دیا گیا، انہوں نے ان کے الفاظ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ اٹ از فائنلی کنکلوڈیڈ دیٹ آل لائف از کریٹڈ آؤٹ آف واٹر۔ یہ وربیٹم ترجمہ ہے میرے رب کے جملے کا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے بنایا ہے، وَجَعَلْنَا، ہم نے بنایا ہے، من الماء، پانی سے، کل شیء حی، تمام حیات کو۔ تو آل لائف از کریٹڈ آؤٹ آف واٹر۔ تو سائنس تقریباً سمجھ لیں کہ 1200-1300-1400 سال غلط نظریات پر بھٹکتی رہی، مختلف نظریات پریزنٹ کرتی رہی۔ قرآن اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑا تھا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور قرآن اپنی صداقت پہ کھڑا رہا۔ سائنس کو قرآن کے آگے سجدہ ریز ہونا پڑا، لیکن انفارچونیٹلی وہ کام ہم نہ کر سکے، تاکہ ہم بایولوجیکل میں اور جینیٹک سائنسز میں ترقی کر جاتے۔ آج وہ کر گئے، ہم ان کے در کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ آگے چلیے، ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، گفتگو لمبی بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو میں اور آپ ایک دوسرے سے مخاطب ہو رہے ہیں، یہ جو میریکولس چیز، جو معجزانہ یہ جو موبائل فون ہم نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، اور یہ یوٹیوب، یہ گوگل، یہ فلاں، یہ سارے کا سارا کس کے ذریعے سے چل رہا ہے؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے کہ کوئی تار نہیں ہے، کوئی میڈیم نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یہ تو وائرلیس ڈیوائسز ہیں سارے کے سارے۔ میڈیم آف ٹرانسمیشن کیا ہے انفارمیشن کا، ساؤنڈ کا، پکچر کا، ڈاکومنٹس کا؟ یہ کس طرح ٹرانسمٹ ہو رہی ہیں؟ تو یہ کس طرح ہو رہی ہیں؟ یہ ریڈیو ویوز کے ذریعے ہو رہی ہیں، ریڈیشنز کے ذریعے ہو رہی ہیں۔ یہ ریڈیشنز کہاں موجود ہیں؟ آپ نے کبھی اس پہ غور کیا کہ یہ ریڈیشن کہاں موجود ہے؟ یہ ریڈیشن زمین اور آسمان کے درمیان میں موجود ہے۔ قرآن چیخ کے پکار کے کہہ رہا تھا۔ میں صرف آپ کو 4 یا 5 آیات پریزنٹ کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا۔ اللہ نے کہا کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں کچھ ہے۔ سب سے پہلے سورہ صاد 38 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 27۔ اس میں اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اسے بیکار پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا۔ زمین اس کا مطلب ہے کہ ایک زمین ہے، ایک آسمان ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اسے میں نے بیکار پیدا نہیں کیا، اس کی کوئی آبجیکٹیوٹی ہے، اس کا کوئی یوزیج ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان میں کیا ہے؟ بھائی ریڈیشن کا ایک جال ہے، ایک سمندر ہے، ایک بحر ہے ریڈیشنز کا، جس کو وہ اپنے کنٹرول میں لے کے آئے ہیں اغیار۔ لیکن قرآن کے ماننے والے، آج بھی آپ کسی مولوی سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں کیا ہے، تو وہ یہی کر کے آگے ہنس دے گا، اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی نے جواب دیا ہے تو اتنا شرمناک ہے کہ انسان کا ذہن جھک جاتا ہے کہ یار یہ لیول ہے ان لوگوں کا قرآن کو سمجھنے کا۔ سورہ مبارکہ 38:27 میں اللہ نے واضح طور پر کہا کہ جو کچھ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں نے اسے باطل پیدا نہیں کیا۔ اس کے بعد سورہ صفات میں کہا کہ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق،
کہ میں رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ آیت نمبر ہے 5. اللہ نے کہا کہ میں، سورہ صفات آیت نمبر 5، کہ میں رب ہوں زمین کا بھی، آسمانوں کا بھی، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کا بھی، اور مشارق کا بھی میں ہی رب ہوں. اب یہ مشارق اور مغارب اور مغربین پہ میں اگلی گفتگو آپ سے کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے. یہاں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے درمیان میں کچھ ہے، اور یار ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو. کیا یہ مجرمانہ غفلت نہیں ہے کہ گزشتہ 700 سال میں کسی اسلامک اسکالر نے، کسی بندے نے یہ بات نہیں کی کہ قرآن پکار پکار پر کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان میں کچھ ہے، اور میں نے اسے باطل، اسے بیکار پیدا نہیں کیا، اس کی آبجیکٹیوٹی ہے، اس سے تصرف حاصل کرو، ان کو اپنے مصرف میں لے کے آؤ اور ان کا یوزیج بناؤ. آگے چلیے، سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء ہے، اس کی آیت نمبر ہے 16. یہاں اللہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان میں بنایا وہ ایک تماشے کے لیے نہیں بنایا. واضح طور پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کوئی تماشا نہیں لگایا، اس کا کچھ مقصد ہے. جو زمین میں ہے، جو آسمان پہ ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اس کے درمیان ریڈیشنز ہیں، اور بھائی ان کو تصرف میں لے کے آؤ، اور وہ لے آئے تصرف میں. آج نیویگیشنز پہ ان کے کنٹرول ہیں، آج ایویشنز پہ ان کے کنٹرول ہیں، آج ساری کی ساری سپیس ٹیکنالوجی پہ ان کے کنٹرول ہیں. وہ تمہیں وہاں سے مارتے ہیں، تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی. وہ تمہارے بچوں کو مار دیتے ہیں، وہ تمہاری بستیاں تباہ کر دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے زمین اور آسمان کے درمیان میں جو ان کے پاس تمہاری ایک ایک حرکت کا ڈیٹا ہے. آج یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں ان کے پاس محفوظ ہو رہا ہے. آج ہم اتنے غلام بنے ہوئے ہیں کہ ہماری ایک خلوت کی جو حرکت ہے وہ بھی ان سے پوشیدہ نہیں ہے. I swear to you کہ وہ بھی حرکت جو ہماری خلوتیں ہیں وہ بھی ان سے پوشیدہ نہیں ہے. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے زمین اور آسمان کے درمیان میں جو چیزیں تھیں ان کو اپنے تصرف میں لے کے آئے. اور ہم کیا کرتے رہے؟ ہم اونچی آمین پڑھتے رہے، سلو آمین پڑھتے رہے، ہم شلواریں ٹخنوں سے اوپر کرتے رہے، ہم رفع یدین کرتے رہے. اگر حکومتیں ملیں تو ہم تاج محل بناتے رہے، ہم اپنے حرم سجاتے رہے، اور ہم نے اس امت کا بیڑا غرق کر دیا. پھر اللہ نے ایک اور بات کی، یہ ہے سورہ مبارکہ طٰہٰ، 20ویں سورت، آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں اور اس کے درمیان ہے، اور وما تحت الثری، جو زمین کی انتہائی گہرائیوں میں ہے، وہ بھی میرا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ نے یہ کہا کہ زمین کی انتہائی گہرائیوں میں بھی کچھ ہے، اور تم نے تیل کیوں دریافت نہیں کیا؟ کیوں گورے کو آنا پڑا؟ کیوں آرام کو آگے بنی اور تمہارے تیل کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا؟ صرف اس وجہ سے کہ انہیں نکالنے کا پتا تھا، انہیں پتا تھا کہ اس کے نیچے ہے. تم نے کیوں پتا نہیں کیا؟ تمہارا مالک، تمہارا رب، تمہارا رسول تمہیں کہہ کے گیا تھا کہ تحت الثری میں بہت کچھ ہے. یہ رونے کا مقام ہے میرے بھائیوں. یہ تنقید کرنے والے، یہ آج وہی ریزسٹنس ہے. یہ ہمارے دماغ کے اوپر جو لوہے کے کڑے پہنا کر ہمیں شدولے کا چوہا بنا دیا گیا ہے کہ ہم سوچ ہی نہ سکیں باہر، اور قرآن کو اپنی زندگی میں مرکزی حیثیت نہ دے سکیں، قرآن کو اپنے نصاب میں، اپنی سائنسز میں، اپنے معاشرت میں، اپنی معاشیات میں شامل نہ کر سکیں، اور قرآن کو ایک طرف رکھیں اور پھر کہہ دیں کہ ریلیجن از دا پرائیویٹ میٹر. لعنت ہو تمہارے اوپر، اور تمہارے فتوے لگانے کے اوپر، اور تمہاری تنقید کے اوپر. ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب میں آپ کو قرآن پریزنٹ کر رہا ہوں، آپ نے میری بات کو ریبٹ کرنا ہے تو آپ کو قرآن سے کرنی پڑے گی. یہ بھائی یہ کامن سینس کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میری بات کو نہ مانیں، نو پرابلم، لیکن جب آپ آرگو کریں گے اور مجھے کہیں گے کہ یو آر رانگ، دین یو ہیو ٹو ٹیل می واٹ از دی رائٹ. یہ سلیقہ ہے آرگومنٹ کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ادھر ادھر کی بات کر کے کہیں کہ قرآن کا جواب ہم نے دے دیا. بھائی قرآن کے آگے سر تسلیم خم ہے. اگر میرا فہم غلط ہے، آپ مجھے اس سے اچھا فہم انہی آیات کا بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں سر تسلیم خم کروں گا. میں نے جہنم میں تو نہیں جانا، لیکن خدا کا خوف کرو یار. ہم یوتھ کو اس طرف لگا رہے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ یہ مسلم آج کی یوتھ اتنی انٹیلیجنٹ ہے، اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ میرا قرآن یہ کہہ رہا ہے تو یہ دنیا اور زمانے کو بدل دیں گے.
ان کے پاس وہ لیڈز ملیں گی ان کو کہ تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آگے چلیے. انہوں نے تنقید کی. میری پچھلی ویڈیو جو تھی وہ انٹر یونیورسل ٹریول پہ تھی اور میں نے رستوں کا ذکر کیا تھا, اور اس میں سبابہ ایک لفظ جو سورہ کہف میں یوز ہوا ہے. قرآن کو پڑھنے کا میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک بات کرتا ہوں کہ قرآن کو پڑھنے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ قرآن کو پہلے قرآن سے پڑھا جائے گا. یعنی اگر قرآن میں کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں لگتی, کسی لفظ کا مطلب سمجھ نہیں لگتا, تو قرآن میں ہی دیکھا جائے گا کہ یہ لفظ کہیں اور یوز ہوا ہے اور کس مقصد کے لیے یوز ہوا ہے. اس طرح یہ ریڈل ہم سالو کریں گے. اگر نہیں آتا پھر ہم احادیث کی طرف جائیں گے. اب سبابہ کا لفظ سورہ کہف میں 5 دفعہ استعمال ہوا ہے, اور وہاں میں نے یہ کہا اپنے یاجوج مجوج والی سیریز میں بھی اور یہ رستوں کو بیان کرتے ہوئے بھی کہ یہ ذوالقرنین نے انٹر یونیورسل ٹریولنگ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے سبابہ یعنی اوپر جانے والے رستے عطا کیے تھے. سورہ کہف میں آنے والے 5 لفظ جو سبابہ کے 5 دفعہ آیا, ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن نے کہیں اور بھی سبابہ کا لفظ یوز کیا ہے, اور اگر یوز کیا ہے تو وہ کس مقصد کے لیے کیا ہے. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب قرآن نے سبابہ کا لفظ کہاں کہاں یوز کیا ہے. سب سے پہلے سورہ مومن, سورہ مبارکہ ہے قرآن کی 40 آیت نمبر ہے 36. یہاں اللہ کریم نے فرعون اور حامان کا ایک ڈائلاگ نقل کیا ہے, اور یہ آیت ہے کہ فرعون نے حامان سے کہا کہ اے حامان میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اسباب پہ چڑھ سکوں. کون سے اسباب؟ اس سے اگلی آیت جو ہے اس میں واضح کیا, آیت نمبر 37 میں, اسباب السماواتی, آسمانوں کی طرف جانے والا سبابہ, تاکہ میں موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں. ذرا اپنے ذہن کو کھولیں, ریڈلز کو سالو کریں, اینالیٹیکل اپروچ اپنائیں, یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت یہ ٹیکنالوجی انسانوں کے ہاتھوں میں شاید تھی. فرعون کو پتا تھا, اگر ہاتھ میں نہیں تھی تو ان کے علم میں ضرور تھی. فرعون کو پتا تھا کہ اونچا ٹاور بنا کے کوئی ایک ایسا رستہ ملتا ہے جس کے ذریعے سے میں آسمان کی طرف پہنچ سکتا ہوں. یہ اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے میرے بھائی, یہ قرآن کی آیت ہے, اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور اسباب السماوات, آسمان کی طرف جانے والے سبابہ, یہ 2 مقامات ہو گئے قرآن نے جہاں سبابہ کا لفظ استعمال کیا, اور آسمان کی طرف جانے والے. آگے آئیے, سورہ صاد ہے, سورہ مبارکہ 38 اور اس کی ہے آیت نمبر 10. یہاں اللہ کہتے ہیں کفار کو مخاطب کر کے کہ کیا تم لوگ زمین و آسمان کے بادشاہ ہو؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم زمین و آسمان کے بادشاہ ہو یا جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ تمہارا ہے, یرتقو فی الاسباب, تو پھر تم چڑھ کیوں نہیں جاتے؟ یرتقو, اوپر کیوں نہیں چڑھ جاتے؟ فی الاسباب, اسباب کے اوپر. یہاں بھی سبابہ کا لفظ اوپر جانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور اللہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں کافروں کو کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ تمہاری بادشاہت ہے تو آؤ پھر تم خود چڑھ جاؤ اسباب کے اوپر. تو یہاں بھی سبابہ کا لفظ جو ہے غمہ کے صیغے میں استعمال ہوا, اور یہ اوپر جانے کے لیے استعمال ہوا. اب آگے آئیے, اس کے بعد سورہ حج کی آیت نمبر 15 ہے, سورہ مبارکہ ہے 22, آیت نمبر ہے 15, اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا, یعنی یہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر اگر ریلائنس کر رہے ہیں تو پھر یہ ایک رسی کیوں نہیں باندھ لیتے سبابہ کے ساتھ جو کہ آسمان کی طرف جاتا ہے. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَابٍ إِلَى السَّمَاءِ, سبابہ إِلَى السَّمَاءِ, آسمان کی طرف جانے والا. یہاں بھی سبابہ کا لفظ آسمان کی طرف جانے کے لیے استعمال ہوا ہے. تو یہ میں نے سفیشینٹ ایویڈنس سورہ کہف کے علاوہ قرآن میں آپ کو دیے ہیں کہ قرآن جہاں جہاں سبابہ کا لفظ بطور ناؤن یوز کر رہا ہے وہاں وہاں پہ اس کا مطلب آسمان کی طرف جانا ہے. کیا ابھی بھی عقل کے دروازے ہمارے اوپر بند رہیں گے؟ کیا ابھی بھی تم لان تان کرتے رہو گے ہمیں؟ سائنس جائے باڑ میں, سائنس تو اس کو مان ہی نہیں رہی.
سائنس تو آج ملٹی یونیورس کے آپشن کو صرف میرا خیال ہے کنسیڈر کر رہی ہے، کچھ ایک 5-7% سائنٹسٹ ہیں، باقی تو وہ ملٹی یونیورس کے آپشن کو مانتے ہی نہیں ہے۔ لیکن قرآن اپنے مقام پر، میں نے جو پہلے آپ کو مثالیں دی ہیں اسی طرح قرآن اپنے مقام پر کھڑا ہے کہ وہی رب ہے جس نے 7 کائناتیں اور اس طرح کی 7 زمینیں بنائی۔ ہم کہہ رہے ہیں بار بار، سائنس جو مرضی کہتی رہے، ہم کہہ رہے ہیں بار بار کہ 7 زمینیں ہیں، 7 کائناتیں ہیں۔ ہمارے رب نے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر 7 طرائق، 7 شاہراہیں بنائی ہیں۔ میرے رب نے کہا کہ میں نے ثوابہ بنائے ہیں۔ میرے رب نے کہا میں نے شدادہ بنائے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ہم اپنی یوتھ جو سائنس پڑھ رہی ہے، جو کمپیوٹر سائنسز پڑھ رہی ہے، جو آئی ٹی ٹیکنالوجیز پڑھ رہی ہیں، ہم ان کو مائل کر رہے ہیں کہ تمہیں قرآن نے یہ لیڈ دی ہے، آؤ ان کو مسخر کرو۔ رب کعبہ کی قسم، جب تک تم قرآن کو پکڑ کر سائنس کی ریسرچ نہیں کرو گے، تم اتنا پیچھے رہ چکے ہو کہ تم نارمل لیبارٹری پروسیس کے ذریعے بھی ان سے آگے نہیں نکل سکتے۔ ہاں، تم نے قرآن کو اپنا قائد، اپنا امام بنا کے ریسرچ شروع کی تو تم یک دم ان سے آگے جمپ کر جاؤ گے اور تم پھر حکمران بنا دیے جاؤ گے۔ تمہاری غلامی اس وقت ختم ہوگی، ورنہ آج تم یہ دیکھو کہ اگر ہمارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہوتی تو کیا 1990 سے لے کر 2025 تک ان عیسائیوں، ان یہودیوں نے 5 کروڑ مسلمان مار دیے؟ کتنی بچیاں، کتنی مائیں، کتنی بہنیں ہیں جن کی عزتیں لوٹ لی گئی ہیں؟ تم وہ کہانیاں تو پڑھو جو امریکن فوجیوں نے بطور ناول، بطور افسانہ عراق میں لکھی ہیں۔ ایک ایک فوجی افسر نے لکھا کہ میں عراق کے گرلز کالج سے 15 لڑکیاں لے آیا اور میں ہر رات نئی لڑکی کے ساتھ سوتا تھا، اور جب 15ویں لڑکی کی بات آتی تھی اس وقت میرا ٹیسٹ دوبارہ سے زندہ ہو چکا ہوتا تھا۔ تمہاری بیٹیاں تھیں وہ، تمہاری مائیں تھیں وہ، بہنیں تھیں تمہاری۔ شرم کرو تنقید کرنے والوں۔ ہم تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو اپنے نصاب کا، اپنی تعلیم کا امام بناؤ، اس میں تلاش کرو۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے یہ باطل پیدا نہیں کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسینٹیو دیا۔ اللہ نے کہا کہ وہ لوگ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو لوگ میرا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلَقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔ کیوں جھٹلاتے ہو میرے رب کو؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اپنے اولیاء کے 2 اوصاف اس نے بتائے کہ میرے دوست جو ہیں جن کو میں ولایت کا درجہ عطا کرتا ہوں، ان کے 2 اوصاف ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ لیٹے بیٹھے اٹھتے میرا ذکر کرتے ہیں، اور دوسرا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، اور پھر کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے یہ باطل پیدا نہیں کیا، اس کا مصرف ہے، ایک ایک چیز کا مصرف ہے۔ میرے بھائیوں، میری گزارش ہے وہ ہنسی ٹی وی والے بھائی سے کہ خدا را اس طرح نہ کرے۔ اگر آپ نے ریبٹ کرنا ہے تو میں نے سارا قرآن پیش کیا، آج میں نے ایک حدیث بھی پریزنٹ نہیں کی۔ میں اس کے ریفرنس میں 20-30 احادیث لے کے آ سکتا تھا، لیکن میں نے صرف قرآن پریزنٹ کیا آج کی پوری تھیوری میں۔ تو خدا را مہربانی کرے اس طرح نہ کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔